السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں اریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل اریج شاہ ناولز پہ۔ ٹائم ہوا ہے تقریباً 3:30 بج رہے ہیں اور میں دن میں ہی آپ کی ایپیسوڈ کر رہی ہوں، کیونکہ اس کے اگلی والی جو ایپیسوڈ ہے وہ بھی میں آدھی لکھ چکی ہوں، تو سوچا آج 2 قسطیں دوں گی، لیکن ٹارگٹ کے ساتھ۔ بھائی مفت کی میں نے کوئی نہیں دینی، آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا میرے چینل کو سبسکرائب۔ تو جلدی سے ہم ٹارگٹ رکھیں گے اس والی ایپیسوڈ پہ 130 سبسکرائبرز کا۔ اگر آپ لوگوں نے 130 سبسکرائبر کر دیے رات کے 9 بجے تک تو آئے گی نیکسٹ ایپیسوڈ، ورنہ ہم کل صبح دے دیں گے یار، کوئی بات نہیں۔ تو چلو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ جو ایکسٹرا ایپیسوڈ میں دے رہی ہوں ان لوگوں کے لیے دے رہی ہوں جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا۔ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کے لیے ڈیلی ایپیسوڈ آ رہی ہے۔ تو لیٹس سٹارٹ یار، جلدی ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ مرم کائزان قسط نمبر 61، تحریر اریج شاہ۔ وہ کائزان کے ساتھ باہر آئی تو وہ دونوں ٹیبل پر بیٹھے اس کی بنائی گئی چاٹ کو چٹا چٹ کر رہے تھے۔ یار مرم، کیا کہوں تمہیں، اتنے مزے کا چاٹ میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ بلکہ سچ کہوں تو مصر میں یہ ساری چیزیں نہ کسی کے گھر سے ہی ملتی ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ سناؤں تمہیں؟ وہ رفیل کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ شروع ہو گیا تھا بڑے ہی دوستانہ انداز میں۔ سنائیے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کی بات میں دلچسپی لینے لگی تھی، جبکہ ساتھ ہی بیٹھا کائزان اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے ایک چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ اس کی حرکت نے اسے شرمندہ کر دیا تھا، جبکہ ٹیبل پر بیٹھے دونوں فرد کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس چیز سے۔ وہ میاں بیوی کچھ بھی کریں، انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ شاید وہ کائزان کی بے باکی سے واقف تھے، یا پھر ان دونوں کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں لینے والے تھے۔ وہ دونوں ہی اپنے آپ میں ہی مصروف تھے۔ ایک دفعہ نا ہم ایک آدمی کی ہڈیاں توڑنے کے لیے گئے تھے اس کے گھر میں، لیکن ہم لوگوں نے جیسے ہی گھر کے اندر انٹری لی نا، اتنی مزیدار کھانے کی خوشبو، واللہ کیا یاد کر لیا۔ وہ ایک گہرا سانس لیتا کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بڑے مزے لے کر بولا تھا، کیا آپ کسی کے گھر میں کسی کو مارنے کے لیے گئے تھے؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی کائزان سے پوچھنے لگی تھی، جو کندھے اچکا کر ایک چمچ اور اس کے منہ میں ڈال چکا تھا۔ ارے ہاں نا، لیکن اس آدمی کی بیوی اتنے مزے کا کھانا بناتی تھی نا، اتنے مزے کا کھانا بناتی تھی کہ ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اصل میں نا وہ آدمی بہت سارے غریب لوگوں کی جگہ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ اسے ڈرا دھمکا کر اس جگہ سے ہٹا دیں گے، لیکن اس کی بیوی نے ہمیں ایسا کھانا بنا کر کھلایا نا کہ ہم سب تو فدا ہو گئے۔ تو کیا آپ لوگوں نے ان غریب لوگوں کی مدد نہیں کی؟ وہ پوری طرح سے ڈوبی ہوئی تھی اس کی کہانی میں، جب کائزان نے ایک اور چمچ بھر کر اس کے منہ میں ڈالا۔ تم نے قسم کھا کے رکھی ہے کیا کہ تم نے ہمیشہ میرے ہاتھ سے ہی کھانا کھانا ہے؟
تو مجھے بتا دو، میں تمہیں دن رات کھلا سکتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اپنے کھانے پر دھیان دو، اتنی سی جان ہے تمہاری۔ قائزان نے اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے سختی سے کہا تھا، جبکہ وہ فوراً منہ کھول چکی تھی اس کے آنے والی اگلی چمچ پر۔ ارے، اس آدمی کو پتہ تھا کہ ہم وہاں پر کیوں گئے ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے پوچھا تو ہم نے بتا دیا کہ تم نے اس جگہ لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا۔ وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا ڈر کر۔ لیکن ہم نے کیا کھانا کھایا تھا، اور وہ کھانا تمہارے ہاتھ سے بنائی گئی چاٹ کبھی بھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ وہ اب بات کو ختم کرتے ہوئے بولا، اچھا، شکر ہے آپ لوگوں نے اس آدمی کی مدد تو کی۔ مجھے لگا کہ کھانے کے چکر میں آپ لوگوں نے ان کی مدد ہی نہیں کی۔ اس نے پھر سے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے منہ کھولا تھا۔ ہم لوگ وہاں مدد کرنے کے لیے ہی گئے تھے، تو مدد تو ہم نے کرنی ہی تھی۔ ہاں، لیکن کھانا سچ میں ہم نے آج تک نہیں بھلایا ہے، اس دفعہ رسل نے کہا تھا، جبکہ وہ بھی ان کا واقعہ سن کر کافی خوش ہوئی تھی۔ اس بات پر نہیں کہ ان لوگوں نے اچھا کھانا کھایا تھا، بلکہ اس بات پر کہ ان لوگوں نے کسی کی مدد کی تھی۔ کھانا کھا کر مجھے ذرا باہر جانا ہے، اس نے قائزان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، ضرور جائیں، لیکن آپ وہاں نیچے سے کوئی پھول نہیں توڑیں گے۔ اس سے پہلے کہ قائزان کچھ کہتا، مریم بولی تھی، جبکہ اس کی بات پر وہ کبھی قائزان کو تو کبھی رسل کو دیکھنے لگا۔ توڑ لو، ہم نے ویسے بھی کون سا ان پھولوں کا اچار ڈالنا ہے۔ قائزان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، لیکن اس کی یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے گھور کر قائزان کو دیکھا۔ ارے، پھول نہیں توڑنے چاہیے، اتنا پیارا لگتا ہے، وہاں سے روز ہی پھول توڑ کے لے جاتے ہیں۔ وہ قائزان کو دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، اس نے لگائے ہیں، اگر وہ توڑتا بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ تم چھوڑو ان سب باتوں کو، تم کھانا کھاؤ۔ وہ رفیل کو اشارہ کرتے ہوئے اسے کھانے کی طرف متوجہ کر چکا تھا، جبکہ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ دیکھا، میں نے منع بھی کیا تھا، پھر بھی پھول توڑ رہے ہیں۔ وہ دروازے پر کھڑی اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو وہاں سے پھول توڑنے میں مصروف تھا۔ ارے یار، وہ اپنی والی کے لیے لے کر جاتا ہے نا، لینے دو، پیچھے سے رسل بولا تھا۔ انہیں چاہیے کہ یہ اپنی والی سے شادی کرے، نہ کہ اسے پھول پر پھول دیے جائیں، میرا سارا باغیچہ خراب کر رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ انشاءاللہ شادی بھی ہو جائے گی، پہلے اس کی کریں گے، اس نے رسل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ان دونوں کی باتوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ میری؟ نہیں یار، میں شادی وادی کے چکروں میں نہیں پڑنے والا، میں ان سب چیزوں سے دور ہی بہتر ہوں۔ اس نے توبہ کی تھی۔
اللہ، یہ تو شرما رہے ہیں، مرم نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ قائزان بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح خود کو دیکھتے پا کر وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے ہی وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، جب تک واپس آتا ہوں تب تک تم اپنی نیندیں پوری کر لو، رات کو میں سونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کے گال کو آہستہ سے چومتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے انداز پر وہ شرماتی تھی۔ شرمانے کے لیے نہیں، سونے کے لیے کہا ہے، وہ ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے بولا۔ ہاں تو جائیں نا۔ وہ اسے دھکا دے کر اندر بھاگ گئی تھی، ورنہ اب اس کی نیت خراب ہو رہی تھی اور اس دفعہ وہ جانا کینسل کرنے والا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اسے دروازہ کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کے پاس آ کر چھوٹے سے سوراخ سے جھانکتی، اندازہ لگا چکی تھی کہ باہر کون ہے۔ اس نے اگلے ہی لمحے دروازہ کھول کر ان تینوں کو اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اندر سامنے رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ سالے صاحب کہاں ہوتے ہیں ہمارے، اور کیا کرتے ہیں؟ اس نے سلام دعا کے بعد اس سے پہلا سوال کیا تھا، جبکہ اس کے سامنے سنگل صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے باقی دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہی کام ہے ان کا، لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے الگ الگ ملکوں میں بھیجتے ہیں اور کام دلواتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک غیر قانونی کام ہے، غلط ہے، لیکن اگر دوسرے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ بے روزگاروں کے لیے ایک اچھا کام بھی ہے۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ بول رہی تھی، مطلب کہ اس کے رنگ میں رنگنے لگی ہو، اس کے کام کو صحیح سمجھنے لگی ہو۔ اچھی بات ہے، دونوں ہسبینڈ وائف میں جتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ مظہر پاشا کی حالت کے بارے میں تمہیں پتہ چل گیا ہوگا۔ وہ اس وقت امریکہ کے ایک ہسپتال میں ہے۔ ڈاکٹر نے اسے بچنے کی کوئی امید نہیں دلوائی ہے۔ زیادہ سے زیادہ زندہ رہا تو 6 مہینے تک رہے گا، اور اسی حالت میں رہے گا جس حالت میں وہ اس وقت ہے۔ اگر میں چاہتا تو اسے ختم کر کے تمہارا بدلہ لے لیتا انجم، لیکن موت احساس نہیں کروا سکتی۔ اگر میں اسے مار دیتا تو اسے کیسے پتہ چلتا کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور جب تک وہ زندہ رہے گا، سوچے گا اپنے گناہوں کے بارے میں اسے احساس ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، فیصل ایک اچھا انسان ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے
سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں جانتی ہوں فیصل ایک بہت اچھا انسان ہے، لیکن میں اس کے قابل نہیں ہوں قائزان۔ اس نے بس ایک ہمدردی میں ایک ڈوبتی ہوئی لڑکی کو بچا کر اسے زندگی دینے کی کوشش کی تھی۔ میرا کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ ساری زندگی نہیں گزارنا چاہے گا۔ ایک ایسی لڑکی جو نہ جانے کتنے مردوں کے سامنے بے لباس ہوئی ہو، ایک آدمی اس کے ساتھ عزت کی زندگی کیسے جی سکتا ہے؟ وہ چلا اٹھی تھی جب اچانک گھر کے دروازے سے وہ اندر داخل ہوا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم انجم؟ اور ہمارے گھر کے معاملات تم باہر والوں کے سامنے کیوں ڈسکس کر رہی ہو؟ وہ ان تینوں کو دیکھتا کافی برہم ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر انجم اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ ہم سے کچھ بھی ڈسکس نہیں کر رہی، بس ہم نے یہ بات شروع کی تھی۔ میں بس اسے یہ بتانے آیا تھا کہ اس کے مجرم کو ایسی زندگی دے کر آیا ہوں جس کے بعد وہ مرنا پسند کرے گا۔ بیچارہ دن رات اپنی موت کی دعا مانگتا ہوگا۔ خیر، تمہاری بیوی احساس سے کمتری کا شکار ہو چکی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ تم نے اسے ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اس احساس سے کمتری سے باہر نکالو۔ یہ جو تم پاکستان واپس جانے کے کاغذات بنوا رہے ہو نا، میری مانو تو جب تک انجم پوری طرح ان سب چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال نہیں دیتی، تب تک تم اسے پاکستان لے کر نہ جاؤ تو بہتر ہوگا۔ میں پھر آؤں گا، وہ کہہ کر رسل اور رفیل کو اشارہ کرتا وہاں سے نکل چکا تھا، جبکہ وہ انجم کے پاس آ کر رکا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا ہے کہ ہم واپس پاکستان جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس نے اس سے پوچھا تو انجم نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مطلب یہ ہم پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ میں کھانا لگاتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی تو فیصل نے بھی مسکرا کر صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس لڑکی کو زندگی کی طرف واپس لانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے اس کے بارے میں سب کچھ جان کر اس سے نکاح تو کر لیا تھا، اسے ایک نئی زندگی دینے کی کوشش تو کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اسے خوش کرنا، اسے ایک نارمل زندگی دینا۔ لیکن اس تھوڑے سے وقت میں وہ اس لڑکی کو چاہنے لگا تھا۔ نکاح کے بندھن میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ وہ پوری طرح سے اس کے
اور اپنے تعلق کو قبول کر چکا تھا، لیکن انجم کو یہ سب کچھ قبول کرنے میں ابھی وقت لگنا تھا اور اسے وہ وقت دینے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو 7 بجے سے وقت اوپر جا چکا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تھی، لیکن نہ تو دروازے کے قریب وہ لڑکا کھڑا تھا جو اکثر کھڑا ہوتا تھا، اور نہ ہی باہر اسے کسی طرح کی کوئی ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی باہر آئی تھی، لیکن ڈبلیو اسے اپنے پنجرے میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اور پنجرہ یقیناً باہر سے بند تھا، اور پنجرہ بند تھا تو یقیناً اس نے باہر نہیں آنا تھا۔ تو اس وقت اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے ہر طرف نگاہیں دہرائی، لیکن کوئی بھی اسے گھر پر موجود نہیں ملا تھا۔ یہ کیا؟ یہ سب لوگ کہاں ہیں؟ اس نے پریشانی سے سوچا تھا، جب اسے اچانک اپنے پیچھے سے آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ اندھیرا ہو رہا تھا، تقریباً 7:30 بجے کا وقت تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے علاوہ کیا گھر کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ اسے گھر کے اندر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ باہر کی طرف نکل جانا چاہیے۔ اس نے سوچا کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب سیڑھیوں کی طرف سے اسے کسی کے بھاگنے کی آواز سنائی دی۔ کون ہے وہاں اس طرف؟ اس نے سیڑھیوں کے قریب آتے ہوئے نیچے سے آواز لگائی تھی، جب اسے پیچھے کی طرف کوئی اور اسی طرح محسوس ہوا۔ اس کی چیخ نکل گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوسری دفعہ چیختی، کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے گلے پر چاقو رکھا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بلیک کلر کے کپڑوں میں 7 آدمی اس کے سامنے آ رکے تھے۔ اچھا، تو یہ ہے قائصان کاظمی کی بیوی، جسے دنیا سے چھپا کر رکھا ہوا ہے اس نے۔ لیکن یہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ لڑکی، مبارک ہو، تمہیں قائصان کاظمی کی اس قید سے آزادی مل رہی ہے، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ چاقو نکالتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، جبکہ وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ارے ارے، ڈر گئی؟ تمہارا شوہر تو کسی سے نہیں ڈرتا، بلکہ لمحوں کے ہزاروں حصوں میں لوگوں کا قتل کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اس نے میرا کتنا نقصان کیا ہے؟ $1.5 ملین۔ اس نے میرے مال پر پولیس کا
چھاپا پڑوایا اور لمحوں میں مجھے کنگال کر دیا۔ میرے 118 آدمیوں کو چٹکیوں میں ختم کر دیا۔ اپنے نقصان کا بدلہ لینے کے لیے میں نے آنا تو تھا ہی نا، اور میرا نقصان تو صرف تم ہی پورا کر دو گی، کیونکہ جسے وہ دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے وہ اس کے لیے کتنا انمول ہے کوئی بھی جان سکتا ہے۔ میں نہ تو اسے اتنا نقصان دوں گا اور نہ ہی اس کے 118 آدمی ماروں گا، میں صرف اس کی بیوی کو ماروں گا اور میرا نقصان اپنے آپ پورا ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ چاقو پھیرتا اس کے پیٹ تک لایا تھا اور پھر پیچھے کی طرف پوری شدت سے اسے کھینچ کر اس نے مارنا چاہا ہی تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ پر حملہ ہوا تھا اور وہ خون خوار سفید چیتا مرم کے آگے کھڑا تھا۔ وہ سب لوگ ایک طرف اپنی سانسیں روکے کھڑے تھے۔ مرم ایک کونے میں اپنا گلا پکڑے کھڑی تھی، جو اس نے بہت شدت سے دبایا تھا۔ اس کے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، جبکہ ڈبلیو اسے پوری طرح اپنے پیچھے چھپاتا غصے سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً آج یہ ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، لیکن ایک اور ایپیسوڈ آنے کے چانسز ہیں، بلکہ ایک نہیں 2 ایپیسوڈ بھی ٹارگیٹ ٹو ٹارگیٹ، یعنی کہ ہر 100 سبسکرائبر پہ میں نے آپ کو سرپرائز ایپیسوڈ دینا ہے۔ یار میرا بھی تو کچھ فائدہ ہو نا، میں آپ کو اتنے سرپرائزز دوں گی۔ تو آپ سب نے کرنا یہ ہے کہ صرف 130 سبسکرائبر، ٹھیک ہے، یعنی کہ 22,004 ہیں تو 22,006 ہونے میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بتا رہی ہوں رہتے ہیں 130 سبسکرائبر۔ تو یہ ٹارگٹ آپ نے پورا کرنا ہے رات 9 بجے تک۔ اگر پہلے ہو گیا تو آپ کو پہلے ایپیسوڈ مل جائے گی، یعنی کہ قسط آپ کی تیار بیٹھی ہے۔ ایک ایپیسوڈ اگر آپ لوگوں نے جلدی کر لیا تو 7 بجے سے پہلے آپ کو 7 بجے ایپیسوڈ مل جائے گی، اور اگر ہم نے اس سے اگلا بھی ٹارگٹ یعنی کہ 22.7 والا بھی کلیئر کر لیا تو 9 بجے ایک اور ایپیسوڈ آئے گی، اور اگر وہ بھی ہم نے کلیئر کر لیا تو 12 بجے تک چوتھی ایپیسوڈ آنے کے بھی چانسز ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ لو کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے، کزن سے کرواؤ، رشتہ داروں سے کرواؤ، فیملی سے کرواؤ، محلے سے کرواؤ۔ ویسے جمعرات ہے، جمعرات کے دن مانگ بھی سکتے ہیں، جمعرات نہیں ہے، آج ویڈنسڈے ہے، کوئی گل نہیں، آپ لوگ ایک دن پہلے میرے لیے سبسکرائب مانگ لو۔ لیکن ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ 7 بجے تک ایپیسوڈ آ جائے، لیکن 9 بجے تک تو آئے گی ہی۔ تو آپ لوگوں نے جلدی سے سبسکرائب کروانا ہے میرا چینل۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔